اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما بال القرون الأولى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما بال رب قرون الاولی قال ماضی ہے، اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور تے لگ گیا تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، الف لگ جائے تو اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نون لگ جائے نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، یا تا الف اور نون شروع میں لگ جائے تو یہ ترجمہ اس کا زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہی کرتے ہیں۔ یا تا الف اور نون نہ لگا ہو تو ماضی ہے، قولا سے پہلے یا تا الف نون نہیں لگا ہوا لہذا یہ ماضی ہے۔ فما بالو فا پس ما کیا، بالو بالکل وہی ہے جو اس طرح ہم کیا حال ہے، بال حال، کیا حال ہے، القرون الاولی، قرون قرن کی جمع ہے، قرون جہاں اس کے معنی 100 سال ہوتے ہیں وہاں ایک لمبا عرصہ بھی قرون کہلاتا ہے، قرن کہلاتا ہے، اس کی جمع قرون۔ عربی ادب میں قرن سے مراد اس زمانے میں رہنے والے لوگ بھی ہیں، تو یہاں جو مراد لی جا رہی ہے جو پہلے لوگ تھے، قرون الاولی پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا کیا حال ہے؟ تھوڑا سا ترجمہ پیچھے سے میں پڑھنے لگا ہوں تاکہ وہ معنی مکمل ہو جائے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے، جو جھٹلائے گا اور منہ موڑ لے گا اس پر عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کو تمہارے رب نے بھیجا ہے نا، وہ ہے کون؟ یہ کس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے ہرکارے بھیج کر مجھے ڈکٹیشن دے؟ فرعون ناممکن ہے کہ کسی کی بات مانے۔ فرعون ایک اب صفت کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے ابھی تسبیح مکمل نہیں کی، امام صاحب نے کر لی، انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ اپنی کرنے پہ ابھی لگے ہوئے ہیں، امام کی اطاعت سے نکل گئے ہیں تو اندر کا غرور اور تکبر ہے آپ کا، وہ پنپ رہا ہے نیکی کے اندر بھی۔ پتہ نہیں یہ بات اتری ہے اندر کے نہیں، پتہ نہیں یہ بات بھی اندر اتری ہے کہ نہیں اتری ابھی، کہ نبی محترم تو لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں اور تو اقیم یا بلال کہہ کے لوگوں سب کھڑے ہو جائیں تو سینے پہ اپنے نیزے کو رکھ کر لائنیں سیدھی کرائیں۔
اور وہ کہیں صفو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ صفوں کے ٹیڑھ سے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ صفوں میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صفیں سیدھی ہوتی ہیں۔ کوئی پاؤں ملا رہا ہوتا ہے، کوئی ایڑی ملا رہا ہوتا ہے۔ سرکار کا کہنا نہیں مانا جا رہا۔ کعب بالکعب، ٹخنے والی لائن پہ ٹخنے ہوں، یعنی ایڑی کے اوپر آپ کھڑے ہونے، اس پر لائنیں سیدھی کر۔ 80 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، لائنیں سیدھی نہیں۔ تو کہہ دے تو برا بھی لگتا ہے۔ وہاں تو یہ تھا کہ پہلے آؤ اور پہلے جگہ پاؤ، اور ترتیب بھی بتا دی، جو آئے سب سے بڑا اجر اس کے لیے ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہو، وہ تو موزن ہو جائیں گے۔ پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں اور بائیں، اس سمیٹری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ سرکار نے تو یہ سکھایا تھا، یہ حسن دیا تھا۔ ہم اس دروازے سے آئیں تو ادھر کی لائن لمبی ہو جاتی ہے، ادھر سے آئیں تو ادھر کی لائن لمبی کر لیتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا کہ وہاں حضور نے کہا جو ادھر آئے پہلے آئے گا اس کا اجر، اس کے بعد اس کا اجر جو اس کے بعد آئے، پھر اس کے بعد جو آئے اس کا اجر۔ آپ نے تو دائیں اور بائیں کی تفریق کر کے خود ہی دور چلے گئے۔ آپ کو اس اجر کی پرواہ ہے؟ اپنے غرور اور تکبر میں جو میں سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی یہی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ شوہر کہتا ہے میں کہتا ہوں، بیوی کہتی ہے میں کہتی ہوں، بچے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ اگر ان سب کی جگہ پر شوہر کہہ دے اللہ فرماتے ہیں، اہلیہ بھی کہہ دے محمد رسول اللہ نے ارشاد کیا ہے، بچے بھی کہیں ہم نے تو یونیورسٹی میں جو اسلام سیکھا وہ تو یہ بتاتا ہے، لڑائی ہوگی؟ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے شاکی ہو گیا۔ یہ اس غرور اور تکبر کا نتیجہ ہے۔ کوئی موقع نہیں ہے جو ہم اپنے غرور کی وجہ سے اپنی جنت کے اوپر کانٹا نہیں لگا دیتے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، میں کسی کی اتھارٹی کیسے مانوں؟ رب نے کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، یہ تمہاری امی ہے، یہ تمہارے ابو ہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ باپ نے بڑھاپے میں ایک بیٹے کو زیادہ چیز دے دی، دوسرے بیٹے کو کم دے دی، اور بیٹا بڑا جج بن کے آ جاتا ہے، ابا جی مرنا نہیں دے، انصاف کرنا چاہیے سی تھانوں۔ اب عزت کے ساتھ ہی کہ تھانوں انصاف کرنا چاہیے سی، آپ کو انصاف کرنا چاہیے، تو کیا حق ہے؟ آپ ظالم ہیں، ماں تو بہت ظالم ہے۔ آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر کے فیصلہ بھی سنا دیا کہ تو ظالم۔ انہیں تو اف تک نہیں کہنا تھا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے غرور اور تکبر کے نتیجے میں وہ جملہ کہہ دیا جس سے اللہ ناراض ہو۔ تمہاری جنت چھن گئی کہ اس نے کہہ دیا تھا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اللہ نے تو بڑھاپے میں انہیں کر ایسا دیا تھا، ٹھیک فیصلے نہیں کر دے۔ ثُمَّ نُنَكِّسُ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ، وہ تو ارذل العمر کی طرف چلے گئے ہیں، ان کے تو کنٹرول میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان کو تو نہیں پوچھا جانا، ان کو جتنی استطاعت دی تھی اتنا ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن بتا تیری جنت کا کیا بنا؟ ضروری نہیں ہے کہ جو بات سچ اور حق ہو
وہ اس طرح بیان کی جائے کہ اگلے کا دل چھلنی ہو جائے۔ پھر اپنے مقام کا خیال رکھے بغیر ہی بات کر دینا۔ امام نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تم نے جلدی کر لی کہ میں نے تو پڑھ لی ہے، اور کہا اللہ کرے تیرا سر گدھے کا سر بن جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جہاں کی اطاعت، گھر کا ایک نظام بنایا ہے نا، گھر کا ایک امیر ہے، ملک کا ایک امیر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ سارے فتنے تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب امیر کی اطاعت سے انسان روگردانی کرتا۔ اس کو بھی بڑی حیرانی ہوئی ہے، کوئی دنیا میں ہے جو مجھے بھی حکم دے سکے؟ اس کے جواب میں قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دے دی۔ ثم ہدا، جس طرح کی شکل دی ہے، جو کام اس کو سونپا ہے اس کے لیے ہدایت دے دی، اس نے اسی پہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو ہدایت دے دی، جو نہیں چلے گا تو ان کے اوپر پچھلی آیت میں کہ عذاب ہوگا، تو اس کا مطلب جو نہیں چلے تو ان پہ عذاب ہوگا۔ اب یہ جو حکمران ہوتے ہیں ہر دور میں بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ دائی کی زبان سے ایسا جملہ نکلوانا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو اندر اشتعال پیدا ہو جائے، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں۔ یہاں پر اس نے وہی جملہ کہا ہے، قال فما بال القرون الاولی، یہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں، بتا کہ ان کا پھر کیا حال ہے؟ ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے بھی تیرے رب کو نہیں مانا تھا، بتاؤ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کتنی سچی بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہاں، کیونکہ پیچھے کہا جا رہا ہے جو نہیں مانے گا اس کو عذاب ہوگا، تو اللہ کی بات پہ ہاں کہنے میں کوئی حرج تو نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رب نے انہیں سکھایا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہاں نہیں کہنا۔ اگر وہ بتا دیتے کہ ہاں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کا کہنا سچ ہے، ہوتا تو یہ سچ ہی، تو ان کا یہ جواب، حضرت موسیٰ کا یہ جواب کس کو فائدہ دیتا؟ فرعون کو فائدہ دیتا۔ مسلمان ہمیشہ دانشور ہوتا ہے، اللہ کی حکمت سے لے کر چلتا ہے۔ انہوں نے وہ جواب نہیں دیا، سچ تو وہی ہے۔ خود ہی کہا ہے رسول نے کہ جو ان کی اللہ کی بات نہیں مانے گا اس کو عذاب ہوگا۔ اچھا پھر بتاؤ میرے ماں باپ جو گزر گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں ہوتا تو غصے میں یہی کہنا تھا، ہاں انہوں نے بھی ہو رہا ہے، کون سنا؟ نہیں، حکمت اور ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ قال علمها، قال حضرت موسیٰ نے فرمایا علمها، اس کا علم کہ وہ کس حال میں ہے، وہ سارے لوگ، وہ کرن کی کرن کیسی ہے، علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس۔ فی کتاب، ایک کتاب ہے اس کے اندر لفظ لفظ لکھا ہوا ہے۔
اس میں وہ محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا ولا یضل، نہیں چوکتا، نہیں اپنے راستے سے ہٹتا. ربی ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے، نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. میرا رب، اس کے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اور قیامت کے روز جب جاؤ گے نا، وہ کتاب کھول دی جائے گی اور آدمی کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. اس نے تو ایک ایک چیز کو لکھ رکھا ہے، گن گن رکھ کے رکھا ہو. تو اس لیے اس کا نام پوچھ، اس کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، نہ مجھے کرنی چاہیے. تمہیں اور مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. تو اپنی سوچ، تو مر جائے گا تو بتا کیا جواب دے گا اللہ کو. کہنا مانا تھا کہ نہیں مانا تھا. ہم بہت سارے تعلقات اس بات پہ استعمال کر رہے تھے، اگ لگ دی تو لگے، میں تو سچ ہی بولاں گا، کہتے ہیں نا. آگ نہیں لانی، فتنہ نہیں پیدا کرنا. بات پہنچانی ہے، اس کو بھلے طریقے سے پہنچا. یہ ایمان کا، اور لوگ اس بات کو ایمان کا اعلیٰ درجہ کہتے ہیں. میں کسی دی پرواہ نہیں کی تھی. وہ کسی میں رب بھی آ گیا ہے، رب نے کہا حکمت کے ساتھ بات کر. موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو اس کی فکر ہے کہ وہ تو پورا حساب ہے. ویسے یہ اس زمانے میں چونکہ مخاطب جو لوگ تھے، ان کو کہنے کے لیے کتاب کا کلمہ بڑا اہم تھا اور ضروری تھا، ایسا ہی آتا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کتاب نہیں، یہ عامر صاحب کے کیمرے وہاں پہ ہوں گے. ان کے کیمرے تو میں جو بول رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، میں جو پلک جھپکتا ہوں، سب نوٹ کر لیتے ہیں. لیکن انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ کمزور ہیں. جو اللہ نے بنائے ہیں وہ دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کی بھی تصویر بنا لیتے ہیں. اور اس دن کوئی جب اللہ پوچھے کہ بتا جوانی دی تھی تو کیا کیا، وہ بڑی بڑکے مارے گا کہ میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. اچھا چلاؤ اس کی ویڈیو. وہ ویڈیو چل جائے گی تو آدمی حیران ہو کہے گا یہ کام جو میں نے چھپ چھپ کر کیے تھے اس نے ان کو بھی گن رکھا ہے. لا یغادر صغیرۃ و کبیرۃ. لگتا وہ کیمرے اپنی ویڈیو دکھا دیں. تو اب اسی کو وہ شاید کہا گیا ہے پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، کیونکہ وہاں پہ تو تصویر میں وہ سارا آ جائے گا نا کیا کر رہا ہے. حتیٰ کہ دل بھی جو کر رہا ہے اس کی بھی تصویر آ جانی، اندر نیت کیا تھی اس وقت. اس کی پرواہ نہ کر، اس کا نظام تو اللہ نے پورا بنا رکھا ہے. تو اپنی بات کر. میرا رب جو ہے وہ ہے الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
الذی جعل لکم الارض مہدا، الذی وہ ہستی جس نے جعل، جعل سازی اردو میں بھی کہتے ہیں، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے بنائے، الارض یہ زمین، اس کو الف لام کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ زمین قیامت کے روز یہ زمین جو ہے یہ گول ہے نا بیضوی، اس دن بیضوی نہیں چپٹی ہو جانی، پھر یہیں پر ساری خلقت ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن آخری پیدا ہونے والا شخص بھی یہیں پر ہو۔ جعل لکم الارض، یہ جنت اور دوزخ بھی یہیں پر ہونی، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنا لیا، اس کو بنا دیا فرش کی طرح، تم اس پہ چلتے ہو نا۔ ویسے مہد کہتے ہیں بچے کو جو کھلاتے ہیں نا جھولا، یہ جھولا مہد ہے، ماں کی گود مہد ہے، تمہیں ماں کی گود کی طرح کی زمین دے دی ہے، تم اس کے اوپر آرام سے رہ سکتے ہو، یہ چل رہی ہے گھوم بھی رہی ہے، تمہارے لیے مہد ہی ہے، تمہیں جھٹکے لگ رہے ہیں؟ یہ اپنے محور میں بھی چل رہی ہے اور اپنے محور کے گرد گھومتی بھی، جو اس کو ٹائم دے دیا اس نے اس ٹائم کو پورا کرنا ہے اور پورا سفر کرے گی، لیکن تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح ہے، آرام سے زمین پر سوتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس کے اندر اس نے تمہارے لیے سبل، سبیل کی جمع ہے نا، فیہا اس میں، سلکا یہ کلمہ پڑھے بغیر ہم آگے چلے، وسلکا، سلکا کہتا ہے چلانے کو، اس نے مسلک اختیار کیا، وہ اس رستے پر چلا ہے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ کہتے ہیں مسلک، اس نے اردو میں کہتے ہیں مسلک اختیار کیا، وہ ایک خاص رستے، ایک پگڈنڈی پر چلا ہے، وہ خاص رستہ، وہ جو تمہارے لیے رستے بنائے ہیں، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلا راستے، وہ انزلہ اس نے نازل کیا ہے، کس نے نازل کیا ہے؟ یہاں اللہ جل شانہ نازل کر دے، من السماء، من السماء ماء، پھر اس نے آسمانوں سے پانی نازل کر دیا۔ ویسے تو مجھے چاہیے کہ آپ کو ہاتھ میں پینسل بھی دوں اور جتنے کلمات ہماری زبان کے آئیں اس کے گرد آپ دائرہ لگاتے جائیں۔ ابھی میں کہتا ہوں نا کہ یہ بہت آسان ہے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا شک رہتا ہے، اپنے ہاتھ کے لگے ہوئے دائرے دیکھ کے پھر شک ختم ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو اس کام پہ بھی لگاؤں، تو ڈاکٹر صاحب جو اس کام پہ لگ جائے گا نا، اس سے میری کلاس میں نیند تو آنی ہی نہیں ہے۔ اس کا فارغ ٹائم میں نے اس پہ لگا دینا، دائرے تو پورے لگانا۔
فَأَخْرَجْنَا فَأَخْرَجْنَا ہم نے نکالا ہے، پس اخرجنا اخراجہ ہم نے نکالا، نہ ہم نے، بہی اس کے سبب، یہ جو پانی تھا اس کے سبب ہم نے نکالا ازواجن، نباتات کے اندر بھی یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے، یہ نر ہے یہ مادہ ہے، جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنا دیے۔ اور یہ فصل آگے بڑھ ہی نہیں سکتی پولینیشن نہ ہو تو، یہ جوڑے ہوتے ہیں، مذکر کی چیزیں مؤنث تک پہنچتی ہیں، اور پہنچاتا کون ہے؟ اس کا نظام اس نے بنایا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے پہلے ایک پہ جاتے ہیں پھر دوسرے پہ جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی تو بڑا واضح ہے، عام مکھی بھی، مچھر بھی، کوئی چیز بیکار اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ایک ایک چیز کو اللہ نے کام پہ لگایا ہوا ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اس سے نہیں ہٹتے۔ لیکن انسان ایسا ظلوم جہولا ہے، یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، اس لیے نیک لوگوں کی نیکوں کی مثالیں دینی چاہیے، نیکی میں جو اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں۔ بلی ایک جانور ہے، اس کی خوراک اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ اس کی خوراک ہے۔ اس نے ان ساری چیزیں کس لیے پیدا کی ہوئی ہیں؟ ہمارے کھانے، بلی کھانی جائے، سوچ کے تو بات کیا کرے، کہتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی، ہمارے ہی فائدے کے، ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ سب چیزوں نے ہماری خدمت کرنی تھی۔ وہ جو چوہے بھیجے تھے ان کا بھی مقصد تھا، وہ جو کاکروچ بھیجے تھے ان کا بھی مقصد تھا، چھپکلی، جو چیزیں بھیجی ہیں اس نے انہی کو کھانا تھا، اس کی خوراک ڈیفائنڈ تھی اور وہ اپنا کام کرتی تھی۔ ہم نے اسے دودھ ڈالنا شروع کر دیا، اس کی فطرت سے ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ دودھ کی عادی ہو گئی۔ جرم کس نے کیا؟ انسانوں نے۔ اور اس کی سزا کس نے لی؟ اب وہ چوہے مارتی ہے؟ پھر کہتے ہیں گھر میں چوہے ہو گئے، پھر چوہوں کے اوپر جو پسو آتے ہیں پھر وہ آگے ہیں۔ بیماریاں تو آپ خود پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کھڑکی بھی تو بنا لی نا، جنہوں نے جن کے گھروں پہ اس کا چوہوں کا عذاب آیا ان سے پوچھو کھڑکیاں کام کرتی ہیں؟ وہ اتنے زبردست ہو گئے کھڑکی بھی لے جاتے ہیں اور بلیاں ان سے ڈرتی ہیں۔ جو اللہ کے سامنے اس طرح زبان درازی کر رہے ہیں نا لوگ، جس طرح ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں کہ ہم نے کھڑکی بنا لی، اللہ میاں ہم نے، تو انہیں میرا کیا بگاڑنا ہے؟ یہ تو بڑے چلاک ہیں، کہتے ہیں بیمار ہوں گے تو میرے پاس آئیں گے نا، یہ تو اپنی چلاکی میں لگے۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہر زندہ چیز ہم نے اس پانی سے پیدا کی. وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی تصویر نہیں بنانی چاہیے، پھولوں کی بنا لو، سبزیوں کی بنا لو، پہاڑوں کی بنا لو، زندہ کی نہیں بنانی چاہیے، ورنہ اللہ کہے گا اس میں زندگی ڈال. یہی کہتے ہیں. تو اللہ تو کہتے ہیں یہ ساری زندہ چیزیں جو زمین سے پیدا کی ہیں ساری زندہ ہیں. اللہ تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہے وہ تو زندہ ہے. پانی سے جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب زندہ نہیں. یہ ساری سبزیاں کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ پھل اور پھول کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اچھا یہ پہاڑ جو ہے زندہ نہیں ہے؟ حضرت داؤد کے ساتھ مل کر یہ تلاوت نہیں کرتے تھے؟ یہ مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. تو جو اگر صرف انسان کی تصویر بنانا منع ہے تو پھر ان کی تصویر بنانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اللاجیکل بات ہے، غیر منطقی. ہاں تصویر کوئی بھی بنانا، بینگن کی بھی بنانا، اگر تمہارے دماغ میں آ گیا کہ یہ میرے لیے کچھ کرتا ہے، یہ میرا دیوتا ہے، یہ میرا خدا ہے، تیرے دماغ کے اندر اس کا تقدس آ گیا ہے، پھر اس کی تصویر بھی بنانا گناہ، وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو. ہندوؤں نے اگر تقدس جانا ہے ہاتھی میں تو اسے بھی دیوتا بنا لیا، سانپ کے اندر جانا ہے تو اس کو دیوتا بنا لیا، جس کو چاہے دیوتا بنا لیا انہوں نے. ہر نفع دینے والی چیز کو انہوں نے دیوتا بنا لیا. عدد میں وہ تھوڑے ہیں، ان کے دیوتا زیادہ. ہندو خود تھوڑے ہیں لیکن ان کے دیوتا ان سے زیادہ. انسانی ذہن جہاں فائدہ دیکھے، اللہ نے تو فائدے کی تو بے شماری چیزیں بنائی ہیں اور نقصان کی بھی بڑی بنائی ہیں. تو انہوں نے یہ کر لیا جو فائدہ دیتا ہے وہ بھی دیوتا، اور جو نقصان دیتا ہے اس سے بھی ڈر گئے، اس کو بھی دیوتا مان لیا. جو اس کے اندر تقدس آ گیا ہے اس کی تصویر بنانا حرام ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان. تقدس نہیں ہے تو پھر تصویر بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں. بلکہ ملک کی ضرورت ہو، جس طرح ہمیں آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے، پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ملک کی سیکورٹی کے لیے ضرورت ہے، وہاں تو فرض عین ہے. اور جب یہ فرض عین نہ بھی ہو تو جس طرح کسی کی جان لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے نا، اس کی تباہ چاہتی ہے اندر سے شکار کرے، تو انسان کسی کی جان جاتی ہے نا، اللہ نے وہ گوارا کیا. اسی طرح انسانی جذبوں میں ایک جذبہ ہے یادوں کا. ابا جی چلے گئے دنیا سے، دادا جی چلے گئے دنیا، بڑے نیک آدمی دنیا سے چلے گئے، ان کی لکھی ہوئی چیزیں پہلے لوگ پڑھتے تھے تو ان کے خطوط پڑھتے تھے، ان کی نصیحتیں پڑھتے تھے تو یادیں آتی تھیں. آج کے دور میں تصویر رکھ لی ہے، ویڈیو بنا لی ہے، تو یہ یادوں کے لیے ہے، تقدس کے لیے نہیں ہے، تو کوئی گناہ نہیں. لیکن پہلے لوگ بھی وہ جو خط لکھے ہوتے تھے بزرگوں نے، انہیں فریم کر کے دیواروں پہ نہیں لگاتے تھے، رکھے ہوتے تھے.
یاد کے لیے کبھی یاد آئے تو کھول کے ان کو پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح یہ تصویریں بھی جو بنی ہیں جہاں ضرورت ہے وہیں پر استعمال کرنی ہے، ورنہ بھی انہیں بند رہنا چاہیے، یادوں کے حوالے سے کبھی کھول لیں تو کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں میں میسج پہنچا سکا ہوں کہ نہیں جی؟ پہنچا دیے بڑی اچھی طرح۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، پہلے تو اسے بستر کی طرح، فرش کی طرح بنا دیا اسے، وَسَلَكَ فِيهَا سُبُلًا، اور اس کے اندر تمہارے لیے رستے بھی بنا دیے آنے جانے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر فلک بوش پہاڑ بھی تو بنائے ہوئے ہیں، رستے بند نہیں کیے، ان کے اندر درے بنائے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تمہارے لیے آسان ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی پیدا کیا، فَأَخْرَجْنَ بِهِ أَزْوَاجًا، تو اس سے ہم نے جوڑے پیدا، زندگی جتنی پیدا کی ہے جوڑوں کی صورت میں ہی کی، جس طرح انسانوں کو مرد اور عورت پیدا کی، اسی طرح زندگی چلتی۔ وہ زندگیاں بھی جو پیدا کی ہیں زمین سے نکلنے والی، وہ بھی اسی طرح پیدا کی ہیں، مرد میل اور فیمیل کے ملاپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ، من سے نبات، نباتات اردو میں کہتے ہیں نبات کی جمع ہے نباتات، یہ بھی اردو کا کلمہ ہے۔ زمین سے اگنے والی ساری چیزیں ہم نے نکال لی ہیں، خود بخود نہیں نکلی، خود بخود ہم نے نکالی، ان کے جوڑے بھی ہم نے بنائے۔ اور جب جوڑے بناتا ہے تو اس کے اندر کا نظام بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ ساری کاریگری کر کے بھیجا۔ جس علاقے میں آدمی رہتا ہے، جس بستی میں رہتا ہے، اسے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا سارا علاج اللہ میں نے زمین کے اندر ہی رکھ دیا ہے۔ اسی زمین کے اندر کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، اس میں آئرن ہے، جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے، جن سے چیز سے مل کر بنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پانی کے ذریعے وہ ساری چیزیں نباتات میں آتی ہیں، اور اس نباتات کو انسان بھی کھاتا ہے، اس نباتات کو جانور بھی کھاتا ہے، اور جو حلال کر دیے گئے ہیں جانور پھر ان کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو دراصل کھا کیا رہا ہے؟ زمین کی پیداوار، مٹی ہی کھا رہا ہے۔ مٹی ہی سے بنایا ہے نا اس کو، جس مٹی کے اندر کے جو چیزیں موجود ہیں وہ پانی کے ساتھ ملا کر اس کے اندر داخل کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو آئرن کی کمی ہو جائے تو اسے آئرن ہی دیتے ہیں نا، وہ اس نے زمین میں تمہارے کھانوں میں دے دیا ہوگا۔ اچھے ڈاکٹر جو ہیں دوائی کم دیتے ہیں، اور وہ پھل کے اندر اور سبزیوں کے اندر جو اللہ نے آئرن رکھا ہوا ہے وہ بتا دیتے ہیں ان کو زیادہ کر لو۔ فاسفورس کیا چیز، جو چیز کی کمی ہو گئی ہے، یہ جلدی بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں، تم یہ کھایا کرو۔ پہلے تو لوگ یہ ساتھ بتاتے تھے، اب اپنا چونکہ ان کا علم وہ نہیں رہا، اب نہیں بتاتے، لیکن اچھے لوگ ابھی بھی بتاتے۔ یہ ڈاکٹر صاحب دوائی کم دیتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی کھا لو اور یہ بھی کھا لو اور یہ بھی کھا لو، تو پانی کے تو پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔
اگر لوگ ان کا کہنا مانے تو مجھے پتہ ہے کہ 1 سال میں پوری دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا. جتنا پانی یہ کہتے ہیں پی لو. ازواجا من نبات شتیٰ. شتیت کہتے ہیں مختلف، اس کی جمع شتیٰ. طرح طرح کے. اللہ کو پتہ ہے کہ ایک دن ٹینڈے پک گئے، دوسرے دن گھیا پک گیا، بچوں نے لڑ پڑنا ہے. نہیں، طرح طرح کی چیزیں پکا دی. ایک ہی پھل روز دیتے جب بچے کو اکتا جاتا ہے. اس نے اتنے دے دیے ہیں کہ بندہ تھک جاتا ہے، اکتاتا نہیں. آج یہ کھا لو، کل وہ کھا لو. اور ہر موسم کا پھل دیتا ہے. ہم بھی ویسے بڑے عجیب واقعہ ہوئے، بلی کی طرح واقعہ جو میں نے سنایا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ 4 ٹکے آ جائیں. ہمارے علاقے کا جو موسم نہیں ہے نا، ہم وہ پھل کھائیں کیونکہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. ٹکوں کی بات ہے، حالانکہ اس میں فائدہ نہیں اللہ نے رکھا، وہ اس کے موسم میں رکھا تھا. آج جو موسم ہے آج یہی کھاؤ. ہم بھی کہتے اللہ میاں تو کوئی بھی گل کر ایسی تیری مخالفت تینوں کر کے وہاں آواں گے. ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیری تصویر ہیں، تیرا شاہکار ہیں. کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم بھی باز نہیں ہیں. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. طرح طرح کی بنا دی ہیں. کہا کلو. اکل حلال اکل حرام بھی اردو میں کہتے ہیں. کل کہتے ہیں فعل امر ہے، کھاؤ. اور واو الف تو جمع کی علامت ہے. کلو کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ. وراؤ، رائی کہتے ہیں نا وہ اس کو چرواہے کو رائی. تو وہ جو اپنے جو جانور ہیں ان کو چرانا، ان کو بھی چراؤ. ہم نے ان کے لیے بھی پیدا کر دی ہے اور ان کے لیے بھی پیدا کر دی. تمہارے لیے بھی ہر طرح کی چیز ہے. جس طرح تمہارے ذوق کا میں نے خیال رکھا ہے، اس طرح ان کے بھی میں نے ذوق کا خیال رکھا. انہیں جوی پسند ہے تو جوی کھائیں، شٹالا پسند ہے تو شٹالا کھائیں. وہ جو پسند کرتے ہیں وہ کھائیں. انسان تیرے لیے بڑے فائدے کا باعث ہیں. انہیں بنا لے اور کھل کھلاؤ تاکہ ان کے اندر قوت بڑھے. ان کی یہ زیادہ رغبت کی چیزیں ہیں، جس طرح اپنے لیے رغبت کی چیزیں چاہتے ہیں. انسان نے کہا یہ بھی نہیں کام کرنا، اس سے تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. گوالا اب ڈالتا ہے جی، کھل بنولا ڈالتا ہے، سٹالے تو ٹرکا دینا ہے. پیسے 200-250 روپے تو لیتا ہے وہ کلو کے، اس کو نہیں ڈالتا بیچاری. 270 روپے. اب دیکھیں پیسے وہ لے رہا ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اس بھینس کا دودھ ہے. وہ کہتے ہیں 100 روپے کا کیمیکل ہوتا ہے، 2 من دودھ تیار ہوتا ہے اس سے. اور اصل دودھ سے اس کی بلائی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. میں گوالے سے دودھ لیتا تھا، اس نے پڑھا لکھا آدمی تھا، BCom میں اس نے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا تھا، لیکن دودھ بیچتا تھا ایمانداری سے، تو میں اس کے پاس لینے جاتا تھا. اس نے چھوڑ کے اکیڈمی بنا لی.
اکیڈمی میں پیسے زیادہ ہیں، کام تھوڑا ہے، تو اس نے اکیڈمی بنا لیا اپنی۔ میں نے کہا یار اب خالص دودھ کہاں سے لیں، کسی کو بھیجو۔ کہتے ہیں ویسے تو کسی پر یقین والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن جو کمپیریٹیولی بہتر مجھے لگا ہے، میرا جاننے والا، میرا رشتہ دار میں بھائی لگتا ہے، اس کو میں بھیج دیتا ہوں۔ اس کو انہوں نے بھیج دیا، میں نے دودھ لینا شروع کر دیا۔ تو وہ جن دنوں میں ان سے دودھ لینا شروع کیا، انہی دنوں میں اخبار میں اشتہار آیا کہ لوگوں نے جنہوں نے اپنے دودھ کو چیک کروانا ہے، فلان جگہ پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے جا کے چیک کرا لیں۔ تو میں بھی بابلا ٹاؤن گیا، جا کے چیک کروایا۔ انہوں نے کہا ویسے تو آپ پروفیسر ہیں، میکسیمم جو فیٹس ہوتے ہیں 5 سے 7 ہوتے ہیں، اور یہاں تو 14 سے 16 ہیں۔ اتنے تو جو مرضی ڈالتے جو، کھنڈ پٹولا بھی ڈالتے جو، یہ ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے کہا پھر تم بتاؤ کہاں سے آ گئے؟ سارا ہی کیمیکل، اس میں دودھ کا نشان بھی نہیں۔ پہلے روتے تھے کہ یار پانی ملا دیتے ہیں، اب کہتے ہیں پانی والا دے دے، یہ کیمیکل والا نہ دے۔ کس کی نافرمانی ہے ویسے بنیادی طور پہ؟ اور اس کو میں ایک چھوٹا سا لنک دینے لگا ہوں۔ اگر آپ نے اسلامی حکومت واقعی بنائی ہوتی، بیعت حسین کے ہاتھ پہ کی ہوتی، یزید کا انکار کیا ہوتا، تو ان گوالوں کی اتنی جرت تھی کہ ہمیں کیمیکل پلا دیتے، لائف ڈرگز جعلی بنا کے ہمیں دے دیتے۔ پاکستان میں کسی ایک چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں یہ خالص ہے؟ جس مسئلے کو اٹھا کے اس کے پیچھے جو حل ہے وہ اسلامی حکومت، اور جب تک اسلامی حکومت نہیں بنتی ناممکن ہے کہ ان بیماریوں سے آپ بچ جائیں، ناممکن ہے۔ ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کو ابھی تو ذہن میں نہیں آئے، تھوڑی دیر کے بعد یاد آ جائے۔ امریکہ اور یورپ میں تو لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں تو خالص چیزیں ملتی ہیں۔ اسپین سے لے کر انہوں نے مسلمانوں کے یہ قوانین نافذ کر دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نافذ کیے ہوئے ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا۔ کوئی شخص بھی کوئی چیز بنائے، اس کا پہلے انالیسز ہوگا، پھر بازار میں آئے گی، سرٹیفکیٹ ملے گا ہی تب۔ یہاں بھی سرٹیفکیٹ اسی طرح ملتا ہے، جب تک آپ کسی وزیر کو اس کی پیمنٹ پوری نہیں کر لیتے لائسنس مل جاتا ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو پیمنٹ لیتا، بھائی اتنی سی بات۔ تم بھی کھاؤ، اتنا کر دیا تمہارے جانور بھی کھائیں، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ان فی ذالک، ان فی ذالک لآیات، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں۔ لام شروع میں جو لگ گیا ہے یقیناً کے لیے، لی کے لیے، اول النہا صاحب نہا کے لیے، صاحب عقل کے لیے۔ نہا کہتے ہیں عقل کو، جو منع نہیں کرتی ہے نا، منع کرتی ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تمیز پیدا کرتی ہے، وہ عقل ہے۔
اولو کہتے ہیں والے کو، اولو النہا صاحب عقل کو۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، کھاؤ جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ان نباتات کے اندر اس نے انسان کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تباہ کے لیے بھی سامان بھیج دیا۔ کہیں چنبیلی ہے، کہیں گلاب ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جس حالت میں بھی ہے، اپنی نزاکتوں کے اندر دیکھتے ہی یہ موتیے کا پھول ہے، یہ رات کی رانی ہے، ان کی خوشبوؤں میں انسان ایک دفعہ گم ہو جاتا ہے۔ میں کشمیر میں سیر کر رہا تھا، یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ ناشتہ بھی کرنا ہے، یاد ہی نہیں رہتا، کلاس پڑھائی تو نکل گئے۔ اس کلر کے جانور، اتنی خوبصورت بولیاں، اتنے خوبصورت پھول، یعنی میں نے کم سے کم پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ اور میری ہی نہیں حالت، میری پوری فیملی کی یہی حالت تھی۔ اور اللہ کی قدرت کہ ہمیں خوش کرنے کے لیے، اللہ تو نے کیا بنایا، ہم نے تیرے خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے اوپر رونا بھی آتا ہے۔ تو نے تو میرے لیے دنیا کی ہر چیز بنا دی، میں ہی تیرے لیے کچھ نہ کر سکا۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اہل عقل کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ منہا، من ہا، اسی زمین سے، اسی زمین سے، خلقناکم، جس زمین سے ہم نے یہ بھی نباتات اگائی ہے، اسی زمین سے تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور قرآن میں لفظ بھی استعمال کیا ہے ہمارے لیے بھی ایسا، انبتناکم، ہم نے تمہیں نباتات کے طور پہ پیدا کر دیا۔ جس طرح نباتات کو پیدا کیے، ایگزیکٹ ایسے ہی پیدا کیا۔ منہا، اسی میں سے، ابھی میں بتا رہا تھا نا، انسان کا بھی انالیسس کیا جائے تو یہی چیزیں اس کے اندر سے نکلیں گی۔ وہ پانیوں کے ذریعے جو نیچے سے چل کر آتا ہے، معدنیات کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ ان خصائص کو لے کر آتا ہے، اور وہ پتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، وہ سبزیوں کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ جانوروں کے ذریعے پہنچتا ہے، ہم وہ کھاتے ہیں، ہم تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی سے پیدا ہوا ہے انسان۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَفِيهَا، فی میں، ہاں اسی زمین میں، نُعِيدُكُمْ، ہم تمہیں دوبارہ بھیج دیں، اس نے پھر چلے جانا۔ ہم نے انسان کو جلا دیا ہے، گنگا میں بہا دیا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ اسی زمین۔ جانور کھا گیا تھا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، جانور مر گیا، پھر کہاں جائے گا؟ وہ اتنی دیر تک یہ پیٹ ہی اس کی قبر ہے، اسی زمین میں اس نے جانا ہے۔ یہ جانور کس چیز سے بنا ہے؟ اسی زمین سے۔
یہ قبر ہے اس کی. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ نکال لیں گے, ہم نکال لیں گے. نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, تاراتن باری, اخرى دوسری. اب پھر آخری بار ہم اس سے پھر تمہیں نکال لیں گے, پھر ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے. اور یہ ہمیشہ کی زندگی سب کو ملنی ہے جنہوں نے یہ دنیا کے اندر نیکی کے ساتھ گزارا ہے یا بدی کے ساتھ گزارا ہے, سب کو ہمیشہ کی دنیا نصیب ہو جائے گی, کبھی موت نہیں آئے گی. اس موقع پہ اللہ کہہ دیں گے مت یا موت, موت مر جا, موت مر جائے گی. اب موت کا کوئی نہیں ہے. جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ کے لیے, اور جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی موت نے آنا نہیں. وہاں تمنا کریں گے لوگ جہنم میں کہ ہمیں موت آ جائے اور اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے, تو موت آئے گی؟ موت ختم. یہی زندگی ہے جی. زمین سے نکالا ہے, دوبارہ زمین میں بھیجے گا, دوبارہ اس سے نکالے گا, اور پھر ہمیشہ کی زندگی دے گا. تقریباً اس وقت دنیا میں سب لوگ اسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ پھر اس کے بعد آسمانی زندگی شروع ہونی. ہندوؤں کے ہاں جو آواگون کا ہے معاملہ, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اوپر ہی جانا ہے, اوپر جا کے زندگی شروع ہونی ہے. اب ان کے پاس رحمانی قوت نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی کتابوں سے جو اخذ کیا وہ یہ تو اوپر ہی جانا ہے. ویسے ہمارے خیال میں بھی ہے دوزخ کہیں اوپر ہی ہوگی, جنت بھی کہیں اوپر ہی ہوگی. ایسا ہی ہے نا, انسان کا وہ بنا ایسا ہے کہ وہ اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ مقام ہی تلاش کرتا ہے. تو اعلیٰ مقام آسمان ہے, زمین تو نہیں ہے نا, تو پھر ہم جنت وہیں تلاش کرتے ہیں. دوزخ بھی وہیں پر ہوگی, یہیں پر ہونی, یہیں پر. مجرم کو اور بہتر کام کرنے کے والے کو اسی زمین پر جزا مل جائے گی. جس زمین پر اس نے جرم کیا اسی زمین پر وہ سزا لے رہا ہوگا. جس زمین پر اس نے نیکیاں کی اسی زمین پر عیش کر رہا ہوگا. جس کو چاہے اللہ جنت بنا دے, یہ سارا نظام بدل جائے گا. نہ کوئی چاند, نہ سورج, نہ ستارے, نہ مریخ, کچھ بھی نہیں. پھر یہ زمین ہی زمین ہے. کتنا بڑا کر دے اس کو, کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں, ڈاکٹر صاحب کہے نہیں مجھے پتہ سورج بڑا ہے, اس کو انہیں ساتھ ملانا پڑے گا. آج وہ جو ہم نے آیت نمبر 51 میں پڑھا ہے نا, خاص طور پہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لوگ, ان کو اس کو بہت ہی خیال رکھنا پڑے گا. دشمن فرعون کی اولاد آج بھی موجود ہے, موسیٰ کی اولاد بھی موجود ہے. حکمران ایسے ہی سوالات اٹھائیں گے, آپ جواب دے دیں تو قوم آپ کے خلاف ہو جائے. آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے جواب دینا تو سچ ہی ہے. اب دیکھیے کہ موسیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, میرے رب کو پتہ ہے. سوال جو کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس نے سوال نہیں کیا, اس نے درمیان میں شرارت کی ہے. ذہین آدمی اس شرارت کو سمجھتا ہے.
جب وہ سمجھے بغیر اس کی باتوں میں آ کے جواب دے دے گا بے وقوفی کر جائے گا، اپنے مشن کو کھوٹا کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں عوام کے اندر اشتعال آپ کے خلاف ضرور پیدا ہو۔ جی بھائی جس کو پتہ ہے اس کی طرف حوالہ کرے دو۔ اس نے کہا ہے سود کا کاروبار میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لوگ دلائل دے دیں گے اس میں جنگ والی کیا بات ہے، کہ اللہ ہی جانتا ہے جی، سانوں کی پتہ وہی کے اندر۔ اس نے کہا اس نے ہی منع کیا۔ وہ ایک بیوی اپنے شوہر کو روز کہتی ہے اٹھ نماز پڑھ، اٹھ نماز پڑھ۔ ماں اور بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ اٹھ نماز پڑھ، ایک دن بھی وہ نہیں کہتی، تو صبح اٹھ کے تو نے مجھے آج اٹھایا تھا نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں میں آپ کو سختی تو نہیں نا کر سکتی، یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ کائنات کے مالک نے کہا ہوا ہے نماز پڑھ، میں تو صرف یاد کراتی ہوں، میں تو بیوی ہوں۔ تو اگر اس حکمت کے ساتھ کہا جائے تو بندہ نمازی ہو جائے گا نا۔ ٹوٹ پہنیا تو جہنم ہی جانا ہے، روز دن اٹھانیاں نہیں پڑتی مگروں لے، بچ گیا کہ مر گیا؟ یہ حقیقی ماں اسے یہاں تک پہنچا دیتی۔ حکمت کے ساتھ بات کرو، سوچو پہلے، تولو پہلے، دیکھ لو کہ میرے سامنے ہے کون۔ شاگرد ہے، بیٹا ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا اور انداز ہے، اور شوہر ہے، باپ ہے، ماں ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور ہے۔ ایسی بات جس کی وجہ سے ان کی توہین ہوتی ہو وہ نہیں کرنی۔ پھر آپ کے متعلق آپ بڑے نیک بنے ہوں گے تو لوگ کہیں گے پیو تے بیچارہ روندا پھردا ہے کہ پتر میری عزت نہیں کرتا، تو بڑا نمازی بنیا ہے، لوگوں کو دین دی دعوت دیندا ہے۔ کام آگے بڑھے گا کہ پیچھے ہٹے گا؟ سوچیے ذرا۔ بولو، ہاں بولنا چاہیے، ببانگے دہل بولو، ہاں ببانگے دہل بولنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، ہاں بولنا چاہیے، لیکن حکمت کا ساتھ چھوڑ کے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہو، لیکن اس طرح کہو۔ یہ گھر کی چار دیواری سے لے کر جہان کی چار دیواری تک ایک ہی عمل۔ بے حکمت بات کرو گے تو اس کے رزلٹ برے نکلیں گے، حکمت کے ساتھ بات کرو گے تو رزلٹ اچھے نکلیں گے۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔